حسن بن مسلم نے طاؤس سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں عید الفطر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حاضر ہوا۔ یہ سب خطبے سے پہلے نماز پڑھتے تھے، پھر خطبہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند جگہ سے نیچے آئے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ اپنے ہاتھ سے مردوں کو بٹھا رہے تھے، پھر ان کے درمیان میں سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھے، حتیٰ کہ عورتوں کے قریب تشریف لے آئے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے قرآن کا یہ حصہ تلاوت فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے، آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، حتیٰ کہ اس سے فارغ ہوئے، پھر فرمایا تم اس پر قائم ہو۔ تو ایک عورت نے، جبکہ آپ کو اس کے علاوہ ان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا تم صدقہ کرو۔ اس پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا دیا، پھر کہنے لگے لاؤ تم سب پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ تو وہ اپنے بڑے بڑے چھلے اور انگوٹھیاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2044۔ سفیان بن عیینہ نے کہا ہم سے ایوب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے عطا سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہادت دیتا ہوں، آپ نے نماز عید خطبہ سے پہلے پڑھی، پھر آپ نے خطبہ دیا، پھر آپ نے دیکھا کہ آپ نے عورتوں کو اپنی بات نہیں سنائی، تو آپ ان کے پاس آئے اور ان کو یاد دہانی یعنی تلقین فرمائی، اور انہیں نصیحت کی اور صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے، کوئی عورت اس کپڑے میں انگوٹھی پھینکتی تھی، کوئی حلقے دار زیور یعنی چھلے، بالیاں، کڑے، کنگن اور کوئی دوسری چیزیں ڈالتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2045۔ حماد اور اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2046۔ ابن جریج نے کہا ہمیں عطا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، کہا میں نے ان یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پھر نماز پڑھائی، چنانچہ آپ نے خطبے سے پہلے نماز سے ابتدا کی، پھر لوگوں کو خطاب فرمایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو چبوترے سے اتر کر عورتوں کے پاس آئے، انہیں تذکیر و نصیحت کی، جبکہ آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کا سہارا لیے ہوئے تھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے، عورتیں اس میں صدقہ ڈال رہی تھیں۔ ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے پوچھا فطر کے دن کا صدقہ ڈال رہی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، اس وقت اپنا صدقہ کر رہی تھی، کوئی عورت چھلا ڈالتی تھی، اسی طرح یکے بعد دیگرے ڈال رہی تھیں اور ڈال رہی تھیں۔ میں نے عطا سے پھر پوچھا کیا اب بھی امام کے لیے لازم ہے کہ جب مردوں کے خطبے سے فارغ ہو تو عورتوں کو تلقین اور نصیحت کرے؟ انہوں نے کہا ہاں، مجھے اپنی زندگی کی قسم یہ ان پر عائد شدہ حق ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2047۔ عبد الملک بن ابی سلیمان نے عطا سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر ہوا، آپ نے خطبے سے پہلے اذان اور تکبیر کے بغیر نماز سے ابتدا کی، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے، اللہ کے تقوی کا حکم دیا اور اس کی اطاعت پر ابھارا، لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں دین کی بنیادی باتوں کی یاد دہانی کرائی، پھر چل پڑے، حتیٰ کہ عورتوں کے پاس آ گئے تو انہیں واعظ و تلقین یعنی تذکیر کی اور فرمایا صدقہ کرو کیونکہ تم میں سے اکثر جہنم کا ایندھن ہے۔ عورتوں کے درمیان سے ایک بھلی سیاہی مائل رخساروں والی عورت نے کھڑے ہو کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم شکایت بہت کرتی ہو
اور اپنے رفیق زندگی کی ناشکری کرتی ہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس پر وہ عورتیں اپنے زیورات سے صدقہ کرنے لگی۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں ڈالنے لگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2048۔ محمد بن رافع نے کہا ہم سے عبد الرزاق نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عطا نے حضرت ابن عباس اور جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہم سے خبر دی، ان دونوں نے کہا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اذان نہیں دی جاتی تھی۔ ابن جریج نے کہا کہ میں نے کچھ عرصے بعد اس کے بارے میں عطا سے پھر پوچھا تو انہوں نے مجھے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ عید الفطر کے دن اذان نہیں ہے، نہ اس وقت جب امام نکلے اور نہ نکلنے کے بعد، نہ اقامت ہے نہ اعلان اور نہ کوئی اور چیز، اس دن نہ اذان ہے اور نہ اقامت۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2049۔ محمد بن رافع نے کہا ہمیں عبد الرزاق نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا مجھے عطا نے خبر دی کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیعت کے آغاز ہی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی، لہٰذا آپ اس کے لیے اذان نہ کہلوائیں۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس دن اذان نہ کہلوائی اور اس کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا کہ خطبہ نماز کے بعد ہے، اور عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں ایسے ہی کیا جاتا تھا۔ عطا نے کہا تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نماز خطبے سے پہلے پڑھائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2050۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز 1 یا 2 دفعہ پڑھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2051۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2052۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن تشریف لاتے تو نماز سے آغاز فرماتے، اور جب اپنی نماز پڑھ لیتے اور سلام پھیرتے تو کھڑے ہو جاتے، لوگوں کی طرف رخ فرماتے جبکہ لوگ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھے ہوتے۔ اگر آپ کو کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو اس کا لوگوں کے سامنے ذکر فرماتے، اور اگر آپ کو اس کے سوا کوئی اور ضرورت ہوتی تو انہیں اس کا حکم دیتے اور فرمایا کرتے صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ زیادہ صدقہ عورتیں دیا کرتی تھیں، پھر آپ واپس ہو جاتے، اور یہی معمول چلتا رہا حتیٰ کہ مروان بن حکم کا دور آ گیا۔ میں اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نکلا، حتیٰ کہ ہم عیدگاہ میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ کثیر بن سلط نے وہاں مٹی کے گارے اور اینٹوں سے ممبر بنایا ہوا تھا، تو اچانک مروان کا ہاتھ مجھ سے کھینچتانی کرنے لگا، جیسے وہ مجھے ممبر کی طرف کھینچ رہا ہو اور میں اسے نماز کی طرف کھینچ رہا ہوں۔ جب میں نے اس کی طرف سے یہ بات دیکھی تو میں نے کہا نماز سے آغاز کا مسنون طریقہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اے ابو سعید، جو آپ جانتے ہیں اسے ترک کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو میں جانتا ہوں تم اس سے بہتر طریقہ نہیں لا سکتے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ کہا، پھر چل دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2053۔ محمد بن سیرین نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا آپ نے ہمیں حکم دیا، ان کی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، کہ ہم عیدین میں بالغہ اور پردہ نشین عورتوں کو لے جایا کریں، اور آپ نے حیض والی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے ہٹ کر بیٹھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2054۔ عاصم احول نے حفصہ بنت سیرین سے اور انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں عیدین میں نکلنے کا حکم دیا جاتا تھا، پردہ نشین اور دوشیزہ کو بھی۔ انہوں نے کہا حیض والی عورتیں بھی نکلیں گی اور لوگوں کے پیچھے رہیں گی،
اور لوگوں کے ساتھ تکبیر کہیں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2055۔ ہشام نے حفصہ بن سیرین سے اور انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عورتوں کو باہر نکالیں، دوشیزہ، حائزہ اور پردہ نشیں عورتوں کو باہر نکالیں، لیکن حائزہ نماز سے دور رہیں، وہ خیر و برکت اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی مسلمان بہن اس کو اپنی چادر کا ایک حصہ پہنا دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2056۔ معاذ عنبری نے کہا ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے عدی سے روایت کی، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن باہر نکلے اور 2 رکعتیں پڑھائیں، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی، پھر عورتوں کے پاس آئے جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقے کا حکم دیا تو کوئی عورت اپنی بالیاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالتی تھی اور کوئی اپنا لونگ وغیرہ کا خوشبودار ہار ڈالتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2057۔ محمد بن ادریس اور غندر دونوں نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ اس مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2058۔ مالک نے زمرہ بن سعید مازنی سے اور انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کون سی سورت قرات فرماتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سورہ قاف والقرآن المجید اور سورہ اقتربت الساعة وانشق القمر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2059۔ فلیح نے زمرہ بن سعید سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے اور انہوں نے حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں کیا پڑھا؟ تو میں نے کہا اقتربت الساعة اور قاف والقرآن المجید۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2060۔ ابو اسامہ نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میرے پاس انصار کی 2 بچیاں تھیں اور انصار نے جنگ بواس میں جو اشعار ایک دوسرے کے مقابلے میں کہے تھے انہیں گا رہی تھیں۔ کہا وہ کوئی گانے والیاں نہ تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی آواز بلند ہو رہی ہے؟ اور یہ عید کے دن ہوا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، ہر قوم کے لیے ایک عید ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2061۔ ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند روایت کی اور اس میں ہے 2 بچیاں دف سے کھیل رہی تھیں، یعنی دف بجا رہی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2062۔ عمر نے کہا کہ ابن شہاب نے انہیں عروہ سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاں تشریف لائے جبکہ مینا کے ایام میں میرے پاس 2 بچیاں گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑے لیٹے ہوئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا ابو بکر انہیں چھوڑیے کہ یہ عید کے دن ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
کہ آپ مجھے اپنی چادر سے چھپائے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کھیل رہے تھے اور میں ایک کم سن لڑکی تھی. ذرا اندازہ لگاؤ اس لڑکی کا شوق کس قدر ہوگا جو کھیل کی شوقین نو عمر تھی، یعنی وہ کتنی دیر کھیل دیکھے گی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2063. یونس نے ابن شہاب سے اور انہوں نے عروہ بن زبیر سے روایت کی. انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور حبشی اپنے چھوٹے نیزوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھیل یعنی مشقیں کر رہے تھے اور آپ مجھے اپنی چادر سے چھپائے ہوئے ہیں تاکہ میں ان کے کرتب دیکھ سکوں. پھر آپ میری خاطر کھڑے رہے حتیٰ کہ میں ہی ہوں جو واپس پلٹی. اندازہ کرو ایک نو عمر لڑکی کا شوق کس قدر ہوگا جو کھیل کی شوقین ہو، یعنی کتنی دیر تک کھڑی رہی ہوگی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2064. محمد بن عبد الرحمن نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے جبکہ میرے پاس 2 بچیاں جنگ بواس کے اشعار بلند آواز سے سنا رہی تھیں. آپ بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ دوسری سمت پھیر لیا. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے مجھے سرزنش کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شیطان کی آواز. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا انہیں چھوڑیے. جب ان یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ ہٹی تو میں نے ان کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں. اور عید کا ایک دن تھا. کالے لوگ ڈھالوں اور بھالوں کے کرتب دکھا رہے تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا آپ نے خود ہی فرمایا دیکھنے کی خواہش رکھتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا. میرا رخسار آپ کے رخسار پر لگ رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے اے ارفدہ کے بیٹو اپنا مظاہرہ جاری رکھو. حتیٰ کہ جب میں اکتا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے کافی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. فرمایا تو چلی جاؤ. صحیح مسلم حدیث نمبر 2065. جریر نے ہشام سے انہوں نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا حبشی آ کر عید کے دن مسجد میں ہتھیاروں کے ساتھ اچھل کود کر رہے تھے، ہتھیاروں کا مظاہرہ کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. میں نے اپنا سر آپ کے کندھے پر رکھا اور ان کا کھیل یعنی کرتب دیکھنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے یہاں تک کہ میں نے خود ہی ان کے کھیل کے نظارے سے واپسی اختیار کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2066. یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ اور محمد بن بشر دونوں نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کی طرح روایت کی اور انہوں نے فی المسجد یعنی مسجد میں کے الفاظ ذکر نہیں کیے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2067. عطا نے بتایا کہ مجھے عبید بن عمیر نے خبر دی. انہوں نے کہا مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے کھیلنے والوں کے بارے میں کہا میں ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہوں. کہا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میں دروازے پر کھڑی ہو کر آپ کے کانوں اور کندھوں کے درمیان سے دیکھنے لگی اور وہ لوگ مسجد میں کھیل رہے تھے. عطا نے کہا وہ ایرانی تھے یا حبشی؟ اور کہا مجھے ابن عتیق یعنی عبید بن عمیر نے بتایا کہ وہ حبشی تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2068. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا جبکہ حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بھالوں سے کھیل رہے تھے تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور کنکریاں اٹھانے کے لیے جھکے تاکہ وہ انہیں کنکریاں ماریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عمر انہیں چھوڑ دو. صحیح مسلم حدیث نمبر 2069.